سامعین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ زمر سے 3-4 آیتیں ملا کے تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں وصول کرنا ہے، جو بولوں لوح دل پہ لکھنا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، اقرار ولایت والوں سے. ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں؟ فرمایا میرے حبیب قل کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو، یعنی اے مجھ محمد کے بندو. میں نہیں جانتا کہ خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں. ہاں، جو کچھ حاصل کرنے آئے ہیں وہ میرے ہم سفر رہیں گے. قل یا عباد اللہ نہیں کہا کہ کہہ دو آئے اللہ کے بندو. قل یا عبادی کہہ دو آئے مجھ محمد کے بندو. آگے شاید کلمی خود آیت فیصلہ کر دے گی کہ رسول کے بندے مراد ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے جی بھر کے گناہ کیے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ظاہر سلطان اسراف کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے، جنہوں نے فضول خرچی کی حد تک گناہ کیے. ان سے کہو کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. بادشاہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اگر اللہ نے اپنے بندے کہے ہوتے تو پھر اللہ یوں کہتا لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. کہہ رہا ہے تم کہو اے مجھ محمد کے بندو جنہوں نے جی بھر کے گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. میں نے کہہ دیا اور تم نے بڑے ہاضمے کا ثبوت دیا. ہاں پتہ نہیں سر سے گزر گئی بات یا توجہ نہ تھی.
جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لفظ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیع سارے گناہ معاف کر دوں گا، اب میرا سوال ہے مختار، جب سارے گناہ معاف کر دینے ہیں اللہ نے، جہنم کس خوشی میں ہے؟ ایک بات میری سن لو، جتنے دیر میں نے پڑھنا ہے مجھ سے نعرے کی پکی چھٹی لے لو، کیونکہ تم نے ٹوٹے پھوٹے نعرے لگانے سے باز نہیں آنا، اور میرا کچھ کہنے کو دل ہے تو وہ نہیں رہے گا۔ نہیں نعرہ لگانا ہو تو پھر خیبر شکن کے شایان شان ہو، ورنہ نہ لگانا بہتر ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ جب گناہ بخشے جائیں گے مشتاق شاہ، پھر شاید کا جہنم کیوں ہے؟ پھر ماننا پڑے گا کہ بندہ جہنم میں گناہوں کی وجہ سے نہیں جا رہا۔ اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے تماشائی ہیں یا خریدار ہیں، کہ بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہنم گناہوں کے سبب نہیں مل رہی، جہنم لے جانے والا جرم کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کیونکہ آخری بار میرے پاس لکھنا دل کی سلیٹ پر، بادشاہ میں عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ گناہ کر رہا ہے، جھک مار رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کا نہیں۔ میں مثال دوں، ایک شخص اپنے گھر کی دیوار توڑ رہا ہو، مجھے کوئی تکلیف ہے؟ چھت گرا دے، میرا کیا لینا دینا؟ میرے گھر کی اینٹ ہلائے گولی مار دوں گا، کیونکہ اب میرا نقصان کر رہا ہے۔ تو جو بندہ گناہ کر رہا ہے، توحید کا کچھ نہیں بگڑ رہا، تو لگتا ہے اپنی روحانیت داغدار کر رہا ہے، میرا نقصان تو نہیں۔ ہاں، جب علی کی ولایت میں شک کرے، اللہ کہتے ہیں اب میرا نقصان تو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، جو اور یہ بھی بتا دو کہ جو گناہ بندہ کرتا ہے نا سلطان، اور نام لگا دیتا ہے شیطان کا، یہ ٹھیک ہے، شیطان ملعون ہے، مرجوم ہے، مردود ہے، ملعون ہے، راندہ درگاہ الہی ہے، اتنا بے معیار بھی نہیں ہے شیطان کہ مرغی کا انڈا چوری کرنے کی ترغیب دے، کھیت سے گنا توڑنے کی ترکیب دے۔ نہیں، میری بات پہ بھروسہ نہ ہو، جس عالم پہ بھروسہ ہو اسی کے پاس چلے جانا۔ جی ہماری بستی کا ایک بندہ ہے، 80 سال عمر ہو گئی ہے اس کی، گناہ کرتا رہا ہے، چوری، ڈاکے، جوا، جھوٹ، نشہ، اب پچھتا رہا ہے، کیا کرے؟ مولوی صاحب کہیں گے کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کر دے، وہ معاف کر دے گا۔ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، تیرے رسول کی حدیث ہے، التائب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی سمجھے میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اب شیطان کو اس چیز پہ زور لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو مولوی کے سامنے توبہ کر لینے سے بخشا جائے؟ شیطان تو وہ گناہ کرواتا ہے میرے سامعین کہ 1.25 لاکھ نبی سفارش کریں پھر بھی نہ بخشا جائے۔ پچھلے مالے والوں باتیں سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ 1.25 لاکھ نبی شفاعت کرنے والے ہوں پھر بھی جو گناہ نہ بخشا جائے، شیطان وہ کراتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سر اٹھانا۔ سنتے ہیں
کسی کے سجدے کا حکم دیا تھا سجدے کے مالک نے. اچھا میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کرتے رہنا، تو میری تھوڑی سی مدد کرو گے میں تمہاری بہت سی کروں گا. کس کے سجدے کا حکم دیا تھا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، ماشاءاللہ سے آپ تو سارے پڑھے لکھے ہو. آدم کے سجدے کا دیا کس کو تھا؟ فرشتوں کو. فرشتے غالباً نوری ہوتے ہیں. اور آؤ یہ حدیث ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے، ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے. نہج البلاغہ میں شاہ نجف فرماتا ہے منہم قیام لا یرکعون منہم رکعون لا یسجدون منہم سجد لا ینتصبون. فرماتے ہیں کچھ فرشتے قیام میں ہیں اور قیامت تک قیام میں کھڑے رہیں گے، رکوع بھی نہیں کرتے. جاگتے رہنا جہاں جہاں بیٹھے ہو. ومنہم رکعون لا یسجدون، کچھ رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں کھڑے رہیں گے، سجدہ نہیں کرتے. منہم سجد لا ینتصبون، کچھ سجدے میں ہیں سر نہیں اٹھاتے. سنتے ہو تو سوچا بھی کرو، خدا نے عقل بخشی ہے استعمال کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ، اور قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے با جماعت سجدہ کیا آدم کا. اب میں تمہیں ایسے تو نہیں ہلنے دوں گا یہاں سے. سجدہ آدم کا کرنا تھا. کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قنوت میں ہے. عبادت اللہ کی کر رہا ہے اور اللہ کہہ رہے اب آدم کا سجدہ کرو. تو ماننا پڑے گا جو قیام میں تھا قیام چھوڑ کے آدم کو جھک گیا، جو رکوع میں تھا رکوع چھوڑ کے آدم کو جھک گیا، جو اللہ کا سجدہ کر رہا تھا وہ سجدہ چھوڑ کے آدم کو جھک گیا. اب بادشاہ مجھے پتہ نہیں کہ اس سامعین میں کون کس پانی میں ہے. ہاں میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول تو تم خود کرو گے. عبادت اللہ کی کر رہے تھے، اس کی چھوڑ کر آدم کو جھک گئے. فتویٰ لگا فرشتوں کی نماز پر. لیاقت رضوی عبادت خدا کی کر رہے تھے. قیام والوں نے اللہ کا قیام چھوڑ دیا، آدم کا سجدہ. اور ہاں یہاں بادشاہ یہ بھی بتاتا چلو، بعض گندم نواز جو فروش مولوی یہ کہتے ہیں وہ اللہ کا سجدہ تھا، آدم تو ایسے تھا جیسے ہم قبلہ کو کعبہ کو رخ کر لیتے ہیں. غلط. ممبر سے کہہ رہا ہوں غلط. ہاں آؤ سر اٹھاؤ. سب سجدے میں تھے، ایک اکڑا رہا. ایسے ہی ہے نا. کون؟ پڑھ قرآن سورہ 7 پر اللہ سوال کر رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس کا سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب واضح ہو گیا نا کہ آدم کا سجدہ ہے. ما منع کا کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو اس کا سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا یہ تکبر ہے یا تو عالین میں سے ہو گیا ہے؟ اب حکیم سجاد ڈاکٹر لیاقت بادشاہ میں یہاں شاید کاظمی ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ جو بتا رہا ہے تو نے تکبر کیا یہ عالین میں سے ہے، تو اس کا مطلب عالین عالی کی جمع ہے، یعنی بلند لوگ. ماننا پڑے گا نا آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے جو اتنے بلند تھے کہ ان پر سجدہ واجب نہیں تھا. اگر اللہ کا سجدہ ہوتا تو سب سے پہلے عالین کرتے. عالین کا نہ کرنا اور فرشتوں کا کرنا دلیل ہے کہ سجدہ آدم کا تھا. نہیں اب ذرا سر اٹھانا، لگن پر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال. آدم کیا ہے؟
انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کا خلیفہ ہے، علی عالمین کا خلیفہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عالمین کی حد کیا ہے؟ الحمدللہ ہے رب العالمین۔ جس شے کا وہ رب ہے اس شے پر علی اس کا نائب ہے۔ جس کو بری لگے گی میری بات وہ آئندہ میری مجلس نہیں سنے گا۔ نہ میرا رزق بند کر سکتا ہے نہ سانسیں، رزق میرا نجف سے آتا ہے، سانسیں میری کربلا سے آتی ہیں۔ جس کی نمک کھاتا ہوں حلال بھی اسی کی کروں گا۔ سر اٹھا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ۔ سجدہ آدم کا ہے جو صرف زمین کا خلیفہ ہے۔ عبادت اللہ کی کر رہے تھے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر قیام والا سجدے میں گر پڑا، رکوع والا سجدے میں گر پڑا، قیام ادھورا آدم کا سجدہ، رکوع ادھورا آدم کا سجدہ، قنوت ادھورا آدم کا سجدہ، اللہ کا سجدہ بند، آدم کا سجدہ شروع۔ اور جو اتنی سی جگہ کا خلیفہ ہے وہ تو اللہ کی عبادت چھڑوا کے سجدے کرا لیتا ہے، اور جو عالمین کا خلیفہ ہے وہ تیری نماز میں آ جائے تو باطل ہو جاتا ہے۔ تو بحث شروع ہو گئی وہاں۔ یہ مغالطہ بھی دور کر لو، شیطان کو آدم کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، آدم کے سجدے کے انکار کے بعد بھی توبہ کی گنجائش تھی۔ جانتے رہنا، ہم قرآن پڑھوں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا۔ یہ جو شاید آدمی اللہ بحث کر رہا ہے، اور اس کا سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، آگے شیطان نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں بھی تو ٹھیکے پہ نہیں بنا؟ مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون کیا بیٹھا ہے۔ شیطان کا چپ رہنا جو اللہ سے مرادہ کر رہا ہے اس بات پہ چپ ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے شیطان جانتا تھا میں ایک ہاتھ سے بنا ہوں، آدم دو ہاتھوں سے بنا۔ اگر کوئی خریدار ہے بادشاہ تیرے سامنے میں تو غضب کر جملہ دینے لگا ہے، تیرے رسول سے پوچھا گیا، اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنا، ایک دایاں ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے، اس کے فرمایا کلتا یدہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کا بایاں کوئی نہیں۔ سرکار وہ کون اور کیسے؟ فرمایا اس کا ایک ہاتھ میں ہوں دوسرا علی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام بلند تر جو ارادے تھک تو نہیں گئے نا؟ اچھا اب اللہ بحث کر رہا ہے حکیم سجاد لیاقت، یہ دلیل ہے کہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آگے شیطان جواب بھی دے رہا ہے نہیں میں عالین میں سے نہیں ہوں، انا خیر منہ، آدم سے بہتر ہوں۔ یعنی شیطان بھی یہ مانتا ہے کہ جو آدم سے بھی بہتر ہو وہ عالین سے نہیں ہو سکتا۔ دن ہے، رات کی تاریکی تو نہیں، منبر ہے، مسجد نہیں، میدان ہے، حجرہ نہیں، سپیکر پہ منہ ہے، کسی کے کان پہ منہ رکھ کے سرگوشی تھوڑی کر رہا ہوں۔ تیرے رسول سے پوچھا گیا من العالین یا رسول اللہ، سرکار وہ عالین وہ بلند لوگ کون تھے جو آدم سے بھی پہلے تھے؟ قال انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔
کہتے ہیں؟ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کو غصہ آیا، میں اگر رہا ہے مجھ سے بحث کر رہا ہے، نکل باہر۔ کہتے اچھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں بھی اس کی پوری اولاد کو گمراہ کروں گا۔ ابھی بھی اللہ کو غصہ نہیں آیا، جاگتے رہنا حلالیو، ابھی بھی عزیز میرے اللہ کو غصہ مختار زاہد سلطان مشتاق شاہ نہیں آیا۔ اچھا گمراہ کرے گا، کر، میرا کیا جاتا ہے؟ کہتے میری پوری بات تو سن، کیسے گمراہ کروں گا؟ میں نے کہا نا شیطان گنے نہیں توڑواتا، مرغی نہیں چرواتا، شیطان وہ گناہ کرواتا ہے جو بخشا ہی نہ جائے، توبہ والے گناہ وہ نہیں کرواتا۔ اللہ نے کہا کر گمراہ، میرا کیا بگاڑ لے گا؟ نہیں اللہ میاں سن تو صحیح، میں کروں گا کیا اس کی اولاد کے ساتھ؟ ہاں بتانا کیا کرے گا؟ پڑھ سورہ آراف یا لیا قرآن منبر پہ، کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، کسی کو صراط مستقیم تک نہیں جانے دوں گا۔ اللہ نے کہا فرشتوں یہ آدم کا دشمن نہیں، صراط مستقیم علی ہے، یہ تو علی کا دشمن نکلا۔ سمجھ میں آگے بات ہو سکتی؟ یہ بندے کو علی تک جانے سے روکتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ وہ نہیں کرواتا، وہ گناہ تو وہ غفور الرحیم میں بخش دے گا، یہ وہ گناہ ہے۔ نہیں نہیں ایسا تو نہیں جانے دوں گا میں تمہیں۔ میں اور آیت پڑھتا ہوں، اپنے رسول کو کیا سمجھتے ہو تم؟ پوری خدائی کو اللہ جہنم میں ڈالنے پہ تیار ہو جائے اور رسول کہہ دے نا، ایمان سے کہو وہ نہ کر سکتا ہے؟ نہیں پھر کیا وجہ ہے؟ بادشاہ بے شک قرآن منبر پہ منگوا لو، کچھ لوگوں کے بارے میں وہی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب جو جی چاہے کرنا، میدان قیامت کا مالک ہی تو ہے، لیکن یہ جو فلاں لوگ ہیں ان کے بارے میں ابھی مجھ سے معاہدہ کر، استغفرت لہم استغفر لہم ام لم تستغفر لہم لا تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ یہ جو لوگ ہیں ان کی تو سفارش کر یا نہ کر، وَلَوْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرۃ، ان کی چاہے تو نے 70 دفعہ بھی سفارش کی تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ نا اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات، جو تاج شفاعت کا مالک ہے اس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی چاہے تو 70 دفعہ بھی سفارش کر میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ عباس کا علم، یہ عباس کا علم دو علموں کے درمیان منبر حسینی پہ غزل فر علمی ضمانت سے کہہ رہا ہے۔ میں نے جب کتب اہل بیت کی وزارت سلطان برق گردانی کی کہ دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں جن کی رسول بھی 70 دفعہ سفارش کرے تو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ اور میں اکثر ممبروں سے کہا کرتا ہوں میری نظر میں یہ قرآن کے غلاف سے کم نہیں بلکہ روحانیت میں اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ قرآن میں شیطان کا ذکر ہے، یہ 14 کا سنتا ہے۔ اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب میں نے شاید آدمی تلاش کی نا کہ کون ہے وہ لوگ جو اس کی 70 دفعہ شفاعت پر بھی بخشے نہیں جائیں گے، جواب ملا الذین انکروا ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ کہہ رہا ہے جو علی کی ولایت کے منکر ہے 70 بار بھی سفارش کرو گے ان کو نہیں بخشے گا۔ علی حق 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 پیدنی سوالات کے دورہ
اس کی وجہ سوچنے والی بات ہے نا. سبب تو ہونا چاہیے. ہے تو تیسرے نمبر پہ علی. رسول اس کا بھی مولا ہے. علی کائنات کا مولا ہے. رسول علی کا بھی مولا ہے. اور اللہ تو پھر دونوں کا اللہ ہے. ہاں ابھی مجھے بادشاہ کہہ رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاثیر صاحب علی کو نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں. زندگی گزر گئی داڑھی سفید کر بیٹھا کہتے کہتے. جہالت کی آئیں بائیں شائیں کا میں ذمہ دار نہیں. میری کسی مجلس سے یہ ثابت تو کرو کہ نعوذ باللہ میں نے کہا علی اللہ ہے. میں جاہل ہوں کہ علی کو اللہ کہوں گا؟ سرا کہہ کہ شاید کاظمی احمد تھا کہ آپ بھی گواہ ہیں. سینکڑوں مجالس آپ میری سن چکے ہیں, لا تعداد سن چکے ہیں. جملہ کہتا نہیں رہتا اکثر, جو علی کو اللہ کہے, اللہ سوچے, اللہ مانے, مشرک, کافر, منافق, مرتد, ملحد, بے دین, جہنمی, اس پہ لعنت. گواہ رہو گے سارے. علی بادشاہ کے سامنے تمہاری گواہی دلواؤں گا. مکرے تو یہ نہیں مکرنے دے گا. ہاں سر اٹھاؤ. لیکن ابھی عزیز میرے بات میں نے پوری نہیں کی. پوری بات سن کے جانا. جو علی کو اللہ کہے ڈاکٹر لیاقت حکیم سجاد, میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. لیکن جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جو علی کو اللہ کہے اس پہ بھی لعنت, جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت. علی کو اللہ کہنے سے علی کے سارے فضائل کا لطف ہی غارت ہو جاتا ہے. علی کے فضائل میں ظاہر سلطان مختار لطف مشتاق شاہی اسی میں ہے کہ اسے بندہ کہو. نہیں, اب مثال کے طور پر کوئی برادران اہل سنت میں سے گیٹ پہ آئے اور پوچھے جی یہ کون ہے جو مجلس پڑھ رہا ہے؟ یہ علامہ ہے ہمارا, یہ صرف جانتا ہے, نحو جانتا ہے, منطق جانتا ہے, معانی جانتا ہے, بیان جانتا ہے, فلسفہ جانتا ہے, کلام جانتا ہے, حدیث جانتا ہے, تفسیر جانتا ہے, علم الحروف جانتا ہے, علم العادات جانتا ہے, بدائع جانتا ہے, صنائع جانتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ گردان کیوں کر رہا ہے, کون سا کمال ہے؟ اگر علامہ ہے تو یہ چیزیں اسے جاننی چاہیے. بیٹھے ہو یا جنگل میں پڑے جا رہا ہوں. اگر یہ علامہ ہے تو یہ چیزیں اسے جاننا چاہیے, واجب ہے اس پر جاننا. پھر اسے مجھے یہ کون ہے؟ یہ قبلہ کا ڈرائیور ہے, یہ صرف بھی جانتا ہے, نحو بھی جانتا ہے, تفسیر بھی جانتا ہے, حدیث بھی جانتا ہے, کلام بھی, یعنی وہی ساری چیزیں یہ جانتا ہے. تو وہ یہاں حیران ہوگا کہ علامہ کے لیے جاننا کمال نہیں, اس کا منصب ہے. کمال تو اس کا ہے جو علامہ بھی نہیں اور پھر یہ چیزیں جانتا ہے. اب اگر اللہ کے بارے میں کہو اللہ مرد کو عورت کر دیتا ہے, عورت کو مرد کر دیتا ہے, مشرق کو مغرب, مغرب کو مشرق, شمال کو جنوب, جنوب کو شمال, طینت کو جبلت, جبلت کو طبیعت, طبیعت کو مادہ, مادہ کو مثال, مثال کو شے, شے کو لاشے, جوہر کو عرض, معلوم کو معدوم. کمال کیا ہے؟ اللہ جو ہوا. کمال تو علی کا ہے, اللہ بھی نہیں اور کام اللہ والے کرتا ہے. گھبرا تو نہیں ہے میرے دوست. جو ہاں بندہ رہ کے تو جانتا ہی کیا ہے؟ بندے کے جانور تیری سمجھ سے باہر ہیں. سمجھنے اللہ کو نکلا ہے. سمجھنے کا دعویٰ شاید کا نہیں علی کے لیے. میں تو خدا کی قسم اس گھر کے جانور نہیں سمجھ سکا. اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے کلیجے پہ غلام بادشاہ زخم آ جائے گا.
اور کس کے صفحہ رخسار پہ پھول کھلے گا. تھوڑی سی میری مدد کرو گے؟ علی اکبر کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ تمہارا بھلا کرے. عقاب. اب آگے مجھ سے سن لو. عقاب کے باپ کا نام ہے ایزوب. ایزوب کے باپ کا نام ہے قابل. قابل کے باپ کا نام ہے زاد الکفا. زاد الکفا کے باپ کا نام ہے میمون. میمون کے باپ کا نام ہے خنج. خنج کے باپ کا نام ہے ریح. 7 پوچھتے میں نے گنی نا. ساری جائیداد نہ دوں میرے لطفے میں شک. کائنات کے کسی عالم سے کہو کہ دکھائے کہ یہ گھوڑا کسی گھوڑے کی صلب میں رہا ہو، کسی گھوڑی کے شکم میں رہا ہو. اب پتہ نہیں میرے سامنے تماشائی کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں. نہ کسی گھوڑے کی پشت میں رہا، نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا. رہا کہاں، ہوا کیسے؟ عباس کے علم کی قسم اگر میں اپنی طرف سے کہوں ابھی اللہ کے غضب کی مجھ پہ بجلی گرے، میری زبان پہ فالج ہو جائے، مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، 14 کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں، کوئی جھوٹا منبر حسینی پہ اتنے بددعائیں اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. اور جو ان قسموں کے باوجود بھی شک کرے تو جاتے ہوئے مجھے اپنے باپ کا نام بتا کے ضرور جائے. بس چلے تو نہیں گئے ہو؟ میں کھڑا کیوں ہوا ہوں کہ جو سکڑے ہوئے بیٹھے ہیں وہ بھی میری نظروں کی ضبط میں آ جائیں. کوئی جملے کے بعد سلطان شاہد کاظمی میں نے پھر بھی چہرے پڑھنے ہیں کہ کہاں شجرہ لکھا جا رہا ہے، کہاں مبتت چھلک رہی ہے. نہ یہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا، نہ کسی گھوڑے کی صلب میں رہا. اللہ اکبر. آئیے تشریف لائیے. آپ کو دیکھ کے رک گیا کہ آپ پہنچ جائیں تو پھر میں جملہ مکمل کروں. مومنین آپ سے التماس ہے برائے کرم جو بھی نعرے کا جواب دیں یک زبان ہو کر دونوں بازو بلند کر دیا کرے. ہم کراچی سے آئے ہیں، شاہ صاحب نے ہمیں دعوت دی ہے آپ کی زیارت کرنے کے لیے. علامہ صاحب جو اتنے قیمتی نایاب قرآن پاک کی روح سے آپ کو موتی بکھیر رہے ہیں ولایت علی علیہ السلام کے، ان کی قدر کریں اور نعرے کا جواب بھرپور دیا کریں. برائے مہربانی 5 لاکھ نعرے شہزادی اکبر کے گھوڑے کی بات میں کر رہا تھا. عقاب نام ہے اس کا. عقاب کے باپ کا نام ایزوب. ایزوب کے باپ کا نام قابل. قابل کے باپ کا نام زاد الکفا. زاد الکفا کے باپ کا نام میمون. میمون کے باپ کا نام خنج. خنج کے باپ کا نام ریح. نہ یہ کسی گھوڑے کی صلب میں رہا، نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا. شبیر کے منبر کے خلاف کی قسم یہی لفظ پڑھے میں نے کتابوں میں. قال اللہ لہ کن فیکون. اللہ نے اسے کن کہا، ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو سر سے گزر گئی ہے؟ اور جن کے گھوڑے کون سے ہوتے ہیں وہ خود کیسے ہوئے ہوں گے؟ اور کتنا بڑا غضب ہے ڈاکٹر لیاقت حکیم سجاد. جس خاندان کے جانوروں کے شجرے ہیں ان کو وہ بھونکتے ہیں جنہیں اپنے شجرے کا علم نہیں. چلے تو نہیں گئے. اب اس گھوڑے کو کوئی سمجھ کے دکھائے. اچھا گھوڑا تو پھر بھی شاید کاظمی کچھ عزت والا جانور ہے. میں ایسے جانور کا نام لیتا ہوں جو سمبل ہی توہین اور حماقت اور بے وقوفی کا ہے. گدھا.
یا تمہاری جب یار تو کھوتے تھا کھوتا ہی رہ گیا ہوں کیسے رہتے ہو نا. یعنی یہ کوئی ایسا بیچارہ گھٹیا جانور ہے. سر اٹھانا. جب خیبر شکن نے خیبر فتح کیا تھا ابن ابی الحقیق جو امیر تھا حاکم تھا خیبر کا ابن ابی الحقیق اس کے ترکے میں سے ایک گدھا ملا. رسول کے سامنے آیا اس نے سر رسول کے قدموں پہ رکھا. رسول ہاں گدھا ہے. رسول نے کہا تعریف ہونی مجھے جانتے ہو؟ سکا گدھا ضرور ہوں پر اتنا گدھا بھی نہیں ہوں. گدھا ضرور ہوں پر اتنا گدھا بھی نہیں کہ مالک کو نہ جانوں. تیری نبوت کی قسم اس قلعے کا جو سردار تھا میں اس کی ملکیت میں ضرور رہا ہوں. میں نے حرامی کو ایک دن بھی اپنی پیٹھ پہ سوار نہیں ہونے دیا کیونکہ میں جانتا تھا میں تیری سواری بنوں گا. یعنی میں کہہ گیا تو رہ گیا. میں جانتا تھا میں تیری سواری بنوں گا. اچھا سر اٹھانا. سرکار نے اس کا نام رکھا یافور. یہ عین فے باور یافور. اور پیر علی شاہ سلطان زاہد سلطان جب رسول نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا اور کوئی بندہ پاس نہ ہوتا سرکار کہتے یافور فلاں صحابی کو بلا کے لے آ. ادھر پچھلے محلے والا باتیں پلے پڑ رہی ہے میری سمجھ نہیں آ رہی بات. جا فلاں کو بلا کے لا. اب اس سے پہلے اس گدھے نے اس کا گھر نہیں دیکھا لیکن اسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ جا کے سر مارتا تھا. مدینے میں علامت مشہور ہو گئی تھی کہ جس کا دروازہ یافور بجائے سمجھو رسول بلا رہے ہیں. یعنی اب گیٹ بند کرانا تو کرا دوں گا تالا لگوا کی چابی جیب میں رکھ لوں گا ورنہ حلال زادوں کی طرف فیصلہ کرو. اور جس خاندان کے گدھے غیب جانتے ہوں گدھے کا بچہ نہ بن وہ مالک غیب نہیں جانتا. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں اس خاندان کو میں سمجھاؤں گا تو سمجھے گا. جسے پیر علی شاہ سلطان آدم سوچے دماغ پہ چھالے پڑ جائیں. جسے نوح سوچے صحرائے نجوت میں کھو جائے. جسے ابراہیم سوچے دشت خلت میں رہ گم کر بیٹھے. جسے موسیٰ سوچے پانی اور لکڑی میں شش در کھڑا رہ جائے. جسے عیسیٰ سوچے بے دم ہو جائے. اسے تو سوچے گا اسے تو سمجھے گا. سر اٹھانا. ایک جملہ بادشاہ کہنے لگا ہوں اب دل میں دعا مانگ لے کہ تیرے مجمع میں سے سامعین میں سے ہر بندہ خریدار نکلے. اللہ نے علی کو اپنی کبریائی کی گہرائی سے نکالا ہے. بھلے بھائی کی بات آخری بندے تک سمجھ گئے. میں نے کہا اللہ نے اپنی کبریائی کی گہرائی سے نکالا ہے یعنی یہ احدیت کی کان سے نکلا ہے. اور جس قسم کی کان ہو اس میں سے وہی شے نکلتی ہے. کہ ایمان سے کہو شاید آدمی سونے کی کان سے لوہا نکل سکتا ہے. کیا نکلے گا؟ چاندی کی کان سے پیتل نکل سکتا ہے. تانبے کی کان سے نمک نکل سکتا ہے. جس چیز کی کان احدیت کی تھی بس میں کہہ گیا
تو رہ گیا سورہ توحید ڈاکٹر لیاقت حکیم سجاد ایسی سورت ہے قرآن میں جو توحید کا نسب نامہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، تیرے رسول نے کہا ہے، اس کا نسب ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. ماشاءاللہ آپ نے خود پڑھ دیا آگے. ذرا پیر علی شیخ یہ الگ الگ آیتوں کے حرف گن کے دیکھو. قل هو اللہ احد، تم کہو کہ اللہ احد ہے. اے محمد تم کہو گے تو میں احد ثابت ہوں گا. اس کے حرف گنو 11 ہیں. کتنے؟ 11. اور ہوا کے عدد بھی 11 ہے کہ 5 واو کے 6. یعنی قل هو اللہ احد میں ہویت چھپی ہوئی ہے. اللہ الصمد 9 حرف. میں کہہ گیا تو رہ گیا. ذرا 14 میں تلاش کر 9 کے عدد کا مالک کون ہے. تیری بڑی مخدومہ کا عدد 9 ہے، کیونکہ فاطمہ کے عدد ہیں 135. 1 3 4 5 9. اللہ الصمد کے حرف بھی 9. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے عرش پہ میں بے نیاز، عرش پہ بطول بے نیاز. اتنی بڑی بے نیاز، چاہے تو بچپن میں بابا کو تعظیم کے لیے کھڑا کر دے، چاہے تو شوہر کو میدان مباہلہ تک پیچھے چلائے. جاگنا جاگنا. ہاں مجھے تم سے بھی زیادہ جلدی ہے. ابھی 2 مجالس جا کے پڑھنی ہے میں نے، لیکن چاہتا ہوں کسی کنارے چھوڑ کے جاؤں تجھے. لم یلد ولم یولد 12 حرف. میں کہہ گیا تو رہ گیا. لم یلد ولم یولد 12 حرف. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوئے، نہ کوئی ان سے پیدا ہوا ہے، وہ 12 ہے. چلنے کو تھوڑا، اٹھنے کو بس، جیسی نیت ویسی مراد، جو بولے گا وہ پائے گا من کی مراد. 5 نعرے پیتلی ایٹم بم نعرے. سمجھ آ رہی ہے باتیں دوستوں؟ قل هو اللہ احد بس اس کے لیے ہے، کیونکہ ہوا کے عدد کے برابر حرف ہیں. اللہ الصمد 9 حرف. لم یلد ولم یولد 12 حرف. جاگتے رہنا حلالیو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 15 حرف. تم رہ گئے. چلو میں اکیلے ہی پیر علی شیخ اللہ سے پوچھتا ہوں، مالک تو جو کہہ رہا ہے کوئی نہیں ہم سر، اور حرف ہے 15، ایک تو ہو گیا تو، 14 کون سے ہیں؟ ہاں چونکہ اس کی کان سے نکلا تعلیم. سمجھ گئی میری بات؟ بند کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو. اللہ نے اپنے اور علی کے درمیان فرق رکھنے کے لیے ایک ایک لفظ کا پردہ حائل کیا. اگر وہ پردہ نہ ہوتا یہ وہ ہو جاتا. وجہ اللہ، اگر وجہ ہٹا دو کیا رہا؟ عین اللہ، عین ہٹا دو کیا بچا؟ لسان اللہ، لسان ہٹا دو کیا رہا؟ ید اللہ، ید ہٹا دو کیا رہا؟ جنب اللہ، جنب الگ کر دو کیا رہا؟ نفس اللہ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جس اللہ نے اپنے اور علی کے درمیان فرق کے لیے ایک لفظ کا فاصلہ رکھا تو اسے نمازوں سے نکال کے پھر نمازی ہو جائے گا. علی حق، 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 علی حق. حیدر، 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 حیدر.
سے لے عیسیٰ تک، بس ختم کرنے لگا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس جاؤ، آدم کو یہ کہنے کی ہمت ہوئی کہ میری خلافت اللہ کی خلافت ہے؟ نوح نے یہ کہا میری نبوت اللہ کی نبوت ہے، ابراہیم نے یہ کہا میری امامت اللہ کی امامت ہے، جو علی کو سوچتا نہیں مانتا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھے، میری انگلی پکڑ ملک عراق لے چلوں، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، خطیب منبر سلونی اوپر ہے، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کہہ رہا ہے ولایتی ولایت اللہ و ولایت اللہ ولایتی، میری ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت میری ولایت۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول کریں۔ اس کو لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا، میں نے 2 فکرے کہنے لگا ہوں بانی مجلس کی خواہش پر، کیونکہ اس نے آٹھویں شہید کا دن بنا رکھا ہے۔ شہادت نہیں پڑھ رہا میں مولا کی، کیونکہ یہ آخر میں پڑھنے والے کا حق ہوتا ہے جس نے تابوت برآمد کرانا ہے۔ میں اس سے ہٹ کر بس 2 کے 2 فکرے کہہ کر، تاکہ تیری آنکھیں تھوڑا سا وضو کر لیں، اور جو پردے میں بیٹھی ہے شام سے چل کے آئی ہے وہ راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو گئی حسین سے اللہ تک سب راضی۔ اور آج وہ آئی بھی تیرے مولا رضا کا پرسہ لینے ہے۔ ذہن میں رکھ کے سن لینا مجھ سے فکرہ، اتنی حسرت ہے تیرے 8ویں امام کو رونے کی، عباس کے علم کی قسم، حسین کے آخری سجدے کی قسم، خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے سے چلنے لگا جماعت و ایالی وَأَمَرْتُهُمْ أَن يَبْكُوا عَلَيَّ، میں نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور میں نے سب سے کہا مجھے جنازہ سمجھ کے مجھ پہ رو لو۔ اور میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے اسی غم میں نہ روئے۔ کیا کہہ رہا ہے تیرا مولا؟ مجھے جنازہ سمجھ کے رو لو۔ گھر والوں نے کہا اللہ مان، خدا کرے آپ رہتی دنیا تک سلامت رہیں، آپ تو زندہ ہیں، آج کیوں رو لیں؟ رو کے طرح امام فرماتا ہے جس دن مجھے رونے والیوں کی ضرورت ہوگی رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ العظمت للہ، اللہ اکبر۔ شام غریباں سنتے رہتے ہو نا، علماء سے، واعظین سے، ذاکرین سے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ حسین کی بیٹی کے زیور لوٹے گئے، حسین کی بیٹی کا جہیز لوٹا گیا، کئی دفعہ مومن بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، ایک تو وقت شام غریباں کا، پھر حسین کی بیٹی کا جہیز لوٹ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس کے سینے میں پتھر ہے، کس کے ہاں گوشت ہے۔ جس کے پاس گوشت کا دل ہے وہ قبر میں بھی روئے گا۔ حسین کی بیٹیوں کا، سجاد کی بہنوں کا جہیز حسین کے بعد لوٹا گیا، رضا کی بہنوں کے زیور موسیٰ کاظم کی زندگی میں لوٹے گئے۔ بس میں نے تو جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں۔ اس سے بڑی مظلومی اور کیا ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف حسین مظلوم ہے، بطول کے جس بیٹے پہ نظر ڈالو وہی مظلومیت کا پیکر ہے۔ سر اٹھاؤ، ابھی تیرا 7واں امام قید میں تھا، ہارون رشید ملعون کا ایک سالار ہے، نام ہے جلودی۔ اس جلودی ملعون پہ نماز میں بھی لعنت کیا کرو، اس نے تیرے مولا رضا کو بڑا رلایا ہے، بڑا رلایا ہے تیرے امام کو۔ اس نے بیٹھا تھا دہلی کے در میں،
اپنے بابا کی قید کو رو رہا تھا کہ اچانک بنی ہاشم کا محلہ گھوڑے کی ٹاپوں سے گونج اٹھا. ننگے پاؤں میرا امام دوڑا. رونے آیا ہے تو دیکھتا میری طرف رہنا. باہر نکلے پورا محلہ بنی ہاشم گھیرے میں. اور اگر جلودی کیوں آئے ہو؟ لوگ کہتے ہیں روتے ہیں. مجھے حیرت ہے آسمان کیوں نہیں گرتا. مولا نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں کہتے ہیں آگے سے ہٹ جا, میں نے گھر لوٹنا ہے. اب ازادہ روزانہ سوچو, 2 ٹکے کا حرامی جلودی کجا, رسول کا بیٹا کجا. میرا مولا جلودی کی داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اندر رسول کی بیٹیاں ہیں, میری بے پردگی نہ کر. میری پردہ دار مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, میری بے پردگی نہ کر. یہ ملون کہتا نہیں, حکم حاکم ہے, میں نے تعمیل کرنی ہے. جب مولا نے دیکھا نا نہیں رہ رہا, اچھا لوٹنا ہی ہے نا, میری پردے کی حد عبور نہ کر. میں خود جاتا ہوں, ماؤں کے زیور بھی لے آتا ہوں. اب میں اس سے زیادہ تجھے کیا سناؤں. میں بہنوں کے زیور بھی لے آتا ہوں. اس مرون نے کہا, مجھے ہارون نے کہا سوائے بدن کے کپڑوں کے کچھ نہیں چھوڑنا. کہا مجھے نانا محمد کی قبر کی قسم, سوائے کپڑوں کے کچھ نہیں چھوڑوں گا. اندر آیا, میں جانے لگا ہوں. سوچتے رہنا, ماؤں کے زیور اتارے, بہنوں کے اتارے. جب قوم والی مخدومہ کے گوشوارے اتارنے لگا, رضا نے جنت البقیع کی طرف دیکھا. دادا سجاد میری غربت دیکھ, تیری بہن کے گوشوارے شمر نے اتارے, میں اپنی بہن کے طور اپنے ہاتھوں سے اتار رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا